تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا جو ذکر فرمایا، اس کے اندر اس کے ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اس کو بھی اپنی حقیقی بیٹے کی طرح سارے کی ساری چیزوں کے اندر شامل کیا جاتا تھا، وراثت کے اندر اس کو شامل کیا جاتا تھا، اور حقیقی بیٹے کی جیسے بیوی ہوتی ہے، وہ باپ کے لیے بہو ہے اس کے ساتھ اس کو نکاح کرنا، طلاق کے بعد نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لوگ اس کو بھی حرام سمجھا کرتے تھے کہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے انسان اس کی طلاق دینے کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم کی ایک رواج تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی ہے۔ اب وہ کیسے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولا بیٹے تھے زید بن حارثہ، تمام لوگ اس کو، تمام صحابہ حضرت زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی چچا زاد حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیا، خود بھی اپنی بیٹی تھی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ یہ جو ہے غلام تھے۔ اب نکاح ہوا تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکا۔ جب نکاح نہ ہوا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، پھر چلے گئے واپس، بار بار کئی دفعہ ایسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ بھائی وقت گزرتے گزرتے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ ہے آپس میں رشتہ دیا جائے گا ان کا، لیکن یہ ہے نہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دی۔ تو اس سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کیونکہ ایک عالی خاندان کی اور ایک بادشاہ گھرانے کی تھی، اور وہ غلام تھے، ان کے اندر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو تو یہ اتنی گری پڑی ہے، اس کو غلام نے بھی طلاق دے دی تو لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر اس کا کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ خود اللہ رب العزت نے حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اب جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو منہ بولے، یہ تو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ تردید کی کہ بھائی بیٹے کی بیوی جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور وہ وراثت کے اندر حصہ دار نہیں ہوتا۔ جو حقوق حقیقی بیٹے کے ہیں وہ اس بیٹے کے نہیں ہیں۔ ایک تو جواب یہ۔ اب دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ نبی بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اب اسی طرح ذہن میں آ سکتا تھا کہ وہ بھی بعد میں نبی بنتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین کہا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو، صاحبزادوں کو رجال تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا تاکہ یہ موقع ہی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن حدیث سے چند دلائل پیش کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت
اللہ رب العزت نے اس کے دلائل قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ لوگ ایماندار لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے اس پر ایمان لایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر جو ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایمان لایا کہا ہے. اب یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی صاف اور واضح دلیل ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت آنی ہوتی، کوئی نئی کتاب آنی ہوتی، تو اللہ رب العزت نے یوں فرماتے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ. لیکن اللہ رب العزت نے وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ نہیں فرمایا، بلکہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ فرمایا ہے. پہلے کا ذکر کیا، بعد کا ذکر نہیں کیا. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک دوسری آیت ہے اب یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے دنیا بھر کے لوگوں، اللہ کے حبیب صلی اے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب جمیع کے اندر تمام علاقے اور تمام زمان اور تمام مکان جمیع کے اندر داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر وقت کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو یہ جمیع کا لفظ نہ بولا جائے. یہ قرآن کی جو جمیع کا لفظ ہے اس آیت کے اندر انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ جو جمیع کا لفظ ہے اس آیت کے اندر یہ ختم نبوت پر واضح دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مکانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک اور آیت جو ہے وہ اس قرآن کے اندر فرمائی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ ہے اسلام. اسلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. اب اللہ رب العزت نے قرآن کی اور آیت ہے اس میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. کہ وعدہ کیا اللہ رب العزت نے لوگوں سے کہ جو ایمان لائے کہ اللہ رب العزت تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے زمین پر. اللہ رب العزت تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، جیسے کہ
ختم نبوت پر صاف دلیل ہے اور واضح روشن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آنا ہوتا اور نبوت ہوتی تو میرے دوستوں صحابہ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ نبی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو میرے دوستو اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے، تو اب اگر نبی آنا ہوتا تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نبوت کا ذکر فرماتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تو بنے لیکن نبی نہ بنے، حضرت عمر فاروق اعظم تو بنے لیکن نبی نہ بنے، حضرت عثمان ذی النورین تو بنے لیکن نبی نہ بنے، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار تو بنے لیکن پیغمبر نہ بنے، حضرت بلال مؤذن مسجد نبوی تو بنے لیکن پیغمبر نہ بنے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین امت تو بنے لیکن نبی نہ بنے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک محقق فقیہ تو بنے، فقہاء کے امام تو بنے لیکن نبی نہ بنے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو میرے دوستوں صحابہ اس چیز کے زیادہ مستحق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک میرے دوستوں کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اب اللہ کے حبیب نے ایک جگہ پہ فرمایا میری مثال ایسے ہے، اب جب میری اور باقی انبیاء کی مثال جیسے ایک آدمی نے ایک شاندار عمارت تعمیر کی، اب لوگ آتے ہیں اس عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر چکر لگاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ کتنی عالی اور کتنی شاندار عمارت ہے، لیکن کاش اس عمارت کے اندر یہ جو اوپر میں ایک اینٹ کا جگہ چھوڑی گئی ہے، اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو یہ عمارت کتنی خوبصورت بن جاتی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ عمارت جو ہے اس کی جو آخری اینٹ ہے میں ہوں، اور میرے آنے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کسی اینٹ اور کسی روڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں کتنی واضح دلائل اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیے، اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی میرے دوستوں اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، قیامت تک اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد میرے بعد 30 کذاب اور جھوٹے دجال آئیں گے، 30 کذاب اور جھوٹے دجال آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب آیا، میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کذاب کی، اس دجال کا مقابلہ کیا اور کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میرے دوستو اس کے اندر 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ میرے دوستو اتنا اہم ہے، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، 700 قرآن اور بھی صحابہ شہید ہوئے، لیکن 700 حافظ قرآن 700 قاری شہید ہوئے، کس لیے؟ ختم نبوت کے لیے۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف والے، یہ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفوں میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے اکابرین۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف والے یہ حج کرنے کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات
جھوٹا، ایک دجال، ایک کذاب اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، اللہ رب العزت نے آپ سے اس کے لیے کام لینا ہے۔ تو پھر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اور میرے دوستوں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اسراج حسین محمدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے میرے دوستوں اس فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے اور جم کر ڈٹ کر میرے دوستوں اس کا مقابلہ کیا۔ آج میرے دوستوں اسلام کے نام پر ایک پیش، اب دیکھو ایک عام مسلمان ہے، اب قادیانی اس کے سامنے آتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب مسلمان کو کہتا ہے یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کافر نہیں مانتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب میرے دوستوں میں ایک عام مسلمان اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ کیوں کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی رانتی کو مراد لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب میرے دوستوں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے خود اس کی کتابوں میں موجود ہے، اس نے خود یہ بات کہی کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، خود اس نے یہ بات کہی، اور وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ کتنی واضح اور حدیث ہے، کتنی واضح حدیث ہے، لیکن اس کے بعد اس نے میرے دوستوں دعویٰ کیا نبوت کا، تو کیا کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، پہلے وہ یہ بھی اس نے دعویٰ کیا نبوت سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، مر گئے ہیں، اب میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، یہ بھی اس نے دعویٰ کیا۔ بعد میں جب نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ بھی جیسے وہ کافر ہے اور مرتد ہے، اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی مجھے نہیں مانتا وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ تو میرے دوستو آج قادیانیت ہمارے اس ملک کے عظیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے سازشیں کر رہی ہے، اور ہماری حکومت ان کو ڈھیل دے رہی ہے۔ ہماری حکومت کی ڈھیل دینے کی وجہ سے میرے دوستوں کو ملک پر ان کو سرحدوں پر ان کو بٹھایا گیا ہے، ملک کی سرحدوں پر ان قادیانیوں کو بٹھایا گیا ہے جو اسلام اور ملک کے دشمن ہیں۔ تو میرے دوستو آج ہم بھی یہ وعدہ کر کے اٹھیں، یہ عزم کریں کہ ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر انگلی جو اٹھائے گا ہم اس کی گردن کو اڑا دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت میرے دوستو یہ دین کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ اس عقیدے کے بغیر جس انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے دوستو وہ کافر ہے۔ حضرت امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انسان کسی قادیانی سے جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہے کہ بھائی تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، جو یہ دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو ان کی اتباع کرے گا ان کے ساتھ تو میرے دوستوں وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ اہم مسئلہ ہے۔ آج قادیانی اسلام کی دشمن ہے اور اسلام پیش کرتے ہیں، کفر کو پیش کرتے ہیں اسلام کی شکل میں۔ آج ہمارے نوجوان مسئلے میڈیا پر بیٹھتی ہیں، خبریں سنتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں بیانات، لیکن ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں علماء سے ملنا، اور کوئی کتاب کسی کتاب کو کوئی انسان مطالعہ نہ کرے، کوئی عام آدمی کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا پہلے اس کی تصدیق کی جائے، اس کو لکھنے والا کون ہے، اس کا مصنف کون
قرآن کی تفسیر کو خود نہ پڑھا جائے، کسی حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تقلید بہت ضروری ہے، کوئی انسان خود نہیں سمجھ سکتا قرآن حدیث کو۔ قرآن حدیث علماء اکابرین سے سمجھاتا ہے، کوئی انسان قرآن حدیث کو خود نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اب قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ یا ایمان تو لے آئے، تو اب کیسا ایمان لے آئے؟ اب جو آدمی خود قرآن کو پڑھے گا، ایک عام آدمی، اور خود اس کی تفسیر کو سمجھے گا، تو وہ اس آیت کو کیسے سمجھے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ایمان لے، ایمان تو لا چکے، پھر کون سا ایمان؟ تو اس کے اندر تمام اکابرین کا اس پر اتفاق ہے، علماء کا، محدث کا، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا سے جو مراد ایمان ہے وہ صحابہ والا ایمان ہے، کہ جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے ویسا ایمان لے کے آئے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ صحابہ نے میرے دوستوں اللہ کی نبی کی نبوت پہ جانیں قربان کر دی، اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم بھی نیت کریں کہ اپنی جان مال کو اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان اور وقف کریں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔